السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محبوب کبریا۔ ہمارے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مفردات کو پڑھا تھا ترتیب کے مطابق، حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق، الف با تا ثا، یہ جو ترتیب ہے الف سے لے کر یا تک۔ آج ہم نے انہی مفردات کو پڑھنا ہے، لیکن مفردات کی ترتیب کے مطابق نہیں پڑھنا بلکہ مخارج کی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ مخارج یہ جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ کیا مطلب؟ جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخارج کہتے ہیں۔ تو اب 5 جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں: زبان، ہونٹ، ناک کی ہڈی، حلق اور منہ کا خالی حصہ۔ تو ان 5 جگہوں سے 29 حروف نکلتے ہیں۔ اب حروف 29 ہیں اور جگہیں 5 ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک جگہ سے ایک حرف ادا نہیں ہوتا بلکہ متعدد حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو جو اس کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق یہ حروف ہیں، تو آج ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ حروف حلق کی 6 ہیں اور حلق کے 3 حصے ہیں، ایک بالکل لاسٹ والا جو سینے کے متصل ہے، اور ایک درمیان والا، اور ایک شروع والا جو منہ کے متصل ہے۔ تو یہ 2 حروف حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے متصل ہے۔ حمزہ ہا۔ اگلے 2 حروف کو حروف حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ عین حا، عین حا۔ اور نیکسٹ ان کو حلق کے شروع سے ادا کرنا ہے۔ غین خا، غین خا۔ اور نیکسٹ جو ہے یہ حروف لہاتیہ ہیں۔ لہات کہتے ہیں زبان کے آخر سے پہلے والا حصہ جس کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو اور اس کے قریب قریب کے حصے کو لہات کہتے ہیں۔ تو لہات سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم جو نرم تالو ہے جہاں گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے حلق میں، تو اس کے نیچے والے زبان کے حصے کو نرم تالو کے ساتھ لگائیں تو یہ نقطے والا قاف، اور اگر اس سے پہلے منہ کی طرف آ جائیں جہاں سخت تالو ختم ہوتا ہے تو وہاں سے یہ کاف۔ تو یہ 2 حروف لہاتیہ ہو گئے۔ قاف، کاف۔ اب نیکسٹ حروف شجریہ 3 ہیں جن کو ہم ادا کرتے وقت زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کی طرف بلند کر دیتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ اس کے بعد آگیا حروف حافیہ۔ زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانت اور داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں۔ ضاد۔ اس کے بعد آگیا حروف طرفیہ۔ زبان کے طرف سے ادا ہوتا ہے۔ طرف کہتے ہیں کنارے کو، مطلب زبان کا وہ کنارہ جو دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے۔ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لام، نون، را۔ اس کے بعد آگے حروف نطعیہ۔ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگا کے ادا کریں۔ طا، دال، تا۔ اس کے بعد آگے نرم حروف یا ان کو حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت آپ نے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سر پہ لگانا ہے، مطلب کہ دانت آپس میں ٹچ نہیں کرنے، دانتوں کے درمیان تھوڑی سی زبان دینی ہے۔ ذال، ثا، ذال، ثا۔ اس کے بعد آگے سٹی والے حروف جن کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کو ادا کرتے وقت آپ نے اوپر اور نیچے کے دانتوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔
صاد ز سین صاد ز سین صاد ز سین. ان حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مخرج تو ان کا ایک آ رہا ہے، لیکن فرق جو ہے وہ موٹے باریک کا ہے. میں نے موٹے حروف آپ کو پہلے بتا دیے تھے، 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو ان کے اندر یہ فرق انہی کا آ رہا ہے. جو موٹے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ان کے علاوہ باقی باریک، اور مخرج پھر ان کا ایک جیسا آ جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. اب علم تجوید ہے، اس کے اندر جو ہے ایک مخرج آتا ہے، ایک صفات اور ایک وقف آتا ہے. تو مخرج نکلنے کی جگہ، صفات پڑھنے کا طریقہ، وقف بریک لگانے کا طریقہ، ان 3 چیزوں کا نام علم تجوید ہے. اب نیکسٹ آ جائیں حروف شفویہ. حروف شفویہ 4 ہیں. شفت کہتے ہیں ہونٹ کو. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: ف، ب، میم، واو. اب اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سر کو نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ لگائیں، یہ فا ادا ہوگا. دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملائیں، با ادا ہوگا. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملائیں، میم ادا ہوگا. دونوں ہونٹوں کو گول کریں، واو یہ ادا ہوگا، یا وا، وا یا واو دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد الف، الف، یا حروف شجریہ میں بھی ہے اور حروف مدہ میں بھی ہے. یا کے مختلف قواعد ہیں جو ہم آگے جا کے پھر پڑھیں گے. جو ڈبل آ رہے ہیں یہ قواعد کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو میں یہاں ایکسٹرا اگر قواعد بتانا شروع کر دوں تو آپ لوگوں نے تذبذب کا شکار ہو جانا ہے. تو اسی لیے میں ضروری چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں. جس کے اوپر میں کومنٹ نہ کروں تو بس اس کو آپ آگے کے لیے پینڈنگ کر دیں، بس کہ ہم آگے میں ان کو آپ کو سمجھا دوں گا. ب، جیم، خ، ذال، ز، ضاد، ظا، غین، ف، نون، ت، قاف، یا، ث، شین، ح، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، الف، یا. امید کافی ہے آپ کا آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال ہو بغیر جھجک کے آپ سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.